رسول کریم اما بعد۔ اس سے پہلے کہ میں بات شروع کروں، ایک شاعر کے کچھ اشعار، باطل طاقتوں کو ایک جواب شعر کی شکل میں، اشعار کی شکل میں کچھ سنانا چاہتا ہوں۔ طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے، عکس پر نہ اتراؤ آئینہ ہمارا ہے، آپ کی غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے، آپ کی غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے، آبرو سے مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے، عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا، عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا، تم بھی ٹوٹ جاؤ گے تجربہ ہمارا ہے، اپنی رہنمائی پر اب غرور مت کرنا، آپ سے بہت آگے نقش پا ہمارا ہے، طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے، جہاد اپنی زخم کھا کے جاگے گی، غیرت جہاد اپنی زخم کھا کے جاگے گی، پہلا وار تم کر لو دوسرا وار ہمارا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، سوشل میڈیا پر ہو کہ باطل طاقت نے فلسطین بیت المقدس کو اس کے اوپر قابض ہونے کے لیے دارالحکومت اسرائیل کا قرار دے دیا ہے۔ دوسری بات جو عرض کرنی ہے، ہندوستان کے اندر جو ہمارا ماحول بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک 50 سال کے قریب آدمی کا ویڈیو وائرل ہوا اور اس کو پہرے کلہاڑی سے مارا گیا اور اس کا سر کاٹا گیا اور اس کو جلایا گیا، بڑی بے دردی سے اس کو مارا گیا اور ویڈیو وائرل ہوئی۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان میں امن چین سکون قائم ہو جائے، کہیں بھی مسلمانوں کو، کہیں بھی مظلوموں کو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کہیں ظلم بھی نہ ہو اور امن چین سکون قائم رہے اور ہمارا ہندوستان ترقی کرے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے سارے کام ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج ہمارے مشائخ حضرت مولانا جمیل احمد محی صاحب نے ایک واقعہ شیخ چلی کا سنایا، اب اسے آپ مزاحیہ طور پر لے لیں یا پھر اس کو خوب غور وچار کے ساتھ سمجھ لیں اور سن لیں کہ انہوں نے فرمایا کہ شیخ چلی ایک مرتبہ چلے بازار، ان کو ایک آدمی ملا، اس نے کہا کہ میرے انڈے ہیں، انڈوں کی ٹوکری ہے، اس کو سر پر رکھ لو اور میں تمہیں مزدوری دوں گا۔ شیخ چلی نے کہا 2 آنے مجھے دے گا، اس سے تو میں مرغا تو نہیں خرید سکتا، انڈا ضرور خرید لوں گا۔ انڈا خریدنے کے لیے اس نے سوچا، ابھی سر پر ٹوکری رکھی ہوئی ہے، پھر اس انڈے سے مرغی ہوگی، پھر اس سے اور زیادہ مرغیاں ہو جائیں گی، پھر وہ انڈے دے گی، پھر اور مرغیاں ہو جائیں گی، ایسے کرتے کرتے پھر میں بکری خریدوں گا، بکری خرید کر پھر میں اس سے اور بکریاں ہوں گی، اس سے اور بکریاں ہوں گی، اس سے اور بکریاں ہوں گی، اب بہت ساری وہ بکری ہو جائیں گی، پھر میں اس سے اپنا بنگلہ بناؤں گا، اس سے اور زیادہ بزنس بڑھاؤں گا، اپنا گھر بناؤں گا، اور پھر اس کے بعد اس بنگلے کے اندر آرام سے عیش کے ساتھ بیٹھوں گا، صوفے کے اوپر بیٹھ کر، اور جب میرا بچہ مجھے کہے گا ابا جی، میں فوراً کہوں گا ہاں بیٹا بول۔ اب اس نے جیسے منڈے پیچھے کی، سارے انڈے پیچھے گر گئے۔ اب اس انڈے والے نے کہا یہ کیا کیا تم نے، میرا نقصان کر دیا، سارے انڈے پھوڑ دیے۔ اس نے کہا تمہارے تو انڈے ہی پھوٹے، میرا تو سارا گھر بار، ساری میری دولت سب لٹ گئی۔ یہ اس کے سوچ و وچار میں تھا۔ ایسے ہی ہمارا حال ہو رہا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ گھر بیٹھے سارے کام ہو جائیں، امن چین سکون ہمارے خیالوں میں ہے، دماغوں میں ہے، کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ہم کریں، ہلیں، جدوجہد کریں، وہ ہم سے نہیں ہوتا۔ لیکن سوشل میڈیا پر کوئی ویڈیو وائرل ہوئی، گھر بیٹھے ہمیں کچھ نہیں کرنا، اس کا جو ٹارگٹ تھا، اس کا جو مقصد تھا اپنے آپ کو فیمس کرنا، اس مقصد کو ضرور ہم نے کامیاب کر دیا۔ وہ کیسے کیا کہ ہم نے اس ویڈیو کو وائرل ہو رہی ہے اور وائرل کیا اور زیادہ اس کو شیئر کرنا شروع کیا، دیکھو یہ ہوا، دیکھو وہ ہوا۔ اس کا مقصد جو وہ چاہتا تھا کہ سارے ہندوستان میں کیا ساری دنیا میں وہ فیمس ہو جائے، اس کو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے فیمس کر دیا، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا، اس نے ظلم کیا تھا، اور چاہے کوئی بھی ظلم کرے، کسی بھی مذہب کے آدمی پر ظلم کرے، ظلم برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ہم ہندوستانی ہیں
اور ہرگز کسی پر بھی ظلم برداشت نہیں کریں گے۔ اس کی ویڈیو ہو چاہے کسی کی بھی ہو، کسی پر ظلم کرتے ہوئے کہ ہو یا کوئی حادثہ ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، ایسی ویڈیو ہو، کوئی ویڈیو وائرل نہیں کرنی۔ اپنے پاس آئی ہے فوراً ڈیلیٹ کر دیں، آگے نہ بھیجیں۔ کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ ایسے ہی ہماری یہاں ویڈیو آتی ہے کہ کسی نے قرآن کی بے حرمتی کر دی، کہ وہ اس کے اوپر کھڑا ہو گیا، ایسے فوٹو آ گئے، اس کو بھی لوگ بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر تمہیں اس کا واسطہ، تمہیں اس کا واسطہ، آگے بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا مقصد صرف اپنے آپ کو فیمس کرنا، اپنے آپ کو چمکانا ہوتا ہے، جو اس کو ہم خود اپنے ہاتھ سے پورا کر دیتے ہیں۔ تو ان کا مقصد جو ہے اس کو ہمیں ختم کرنا ہے، مقصد میں کامیاب ہرگز نہیں ہونے دینا ہے۔ لو جہاد کے نام پر ایک بزرگ کو مار دیا، میرے بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اس نے لو کیا تھا، کیا اس کی ماں سے کیا تھا لو جو اس کا بدلہ لینے نے اب پہنچا ہے، یا اس کی بہن سے کیا تھا؟ کیا کس سے تھا؟ مظلوم آدمی تھا، اس کا تو کسی لفظ سے تعلق ہی نہیں، بال بچوں والا آدمی، بیچارے کو لے جا کے اس کو بے قصور کو مار دیا، اور اپنے آپ کو چمکانے کے لیے اس نے سارے جہان کے اندر ویڈیو وائرل کی۔ مقصد اس کا جو تھا اس کو ہم نے کامیاب کر دیا۔ تو ہرگز ایسی ویڈیو وائرل نہیں کریں۔ اور جو باطل طاقتیں ہیں جو اپنا ٹارگٹ بیت المقدس کو بنا رہی ہیں، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم تو وہاں نہیں جا سکتے، لڑ نہیں سکتے، کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ سے مدد ضرور مانگ سکتے ہیں۔ الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہر جہاں تک ہماری بات پہنچے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مائیں بہنیں ہوں، بھائی ہوں، ہر نماز کے بعد اور تہجد میں جب وقت ملے دعا مانگنی ہے۔ بیت المقدس کے لیے، فلسطین کے لیے، فلسطین والوں کے لیے، تمام دنیا کے اندر مظلوموں پہ جو ظلم ہو رہا ہے ان کے لیے دعائیں مانگنی ہے، اور استغفار کرنا ہے۔ جتنا ہو سکے استغفار، درود شریف کی کثرت کرنی ہے، کہ یہ ہمارے اعمالوں کی نحوست ہے کہ ہمارے بے گناہ بھائی جگہ جگہ ظلم کے شکار ہو رہے ہیں۔ اور آئندہ کوئی ایسی ویڈیو آئے اور یا پھر کوئی ہمارے دماغ میں بات آئے، ہمارے ہاتھ میں ہتھیار ہے سوشل میڈیا کا، ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے اس باطل کو کاٹنے کے لیے ان کا بائیکاٹ کریں۔ باطل طاقتیں جو چیز بیچ رہی ہیں، جس سے بن رہی ہیں، ان ساری چیزوں کا بائیکاٹ کیا جائے۔ یہ کام ہم خود کر سکتے ہیں، گھر بیٹھے چاہے کسی بھی ملک میں ہو، یہ کام ضرور کیا جا سکتا ہے۔ اس سے باطل طاقتوں کا بڑا نقصان ہوگا۔ دوسری چیز، یہ باطل طاقتیں جو آپس میں گمراہ کرنے کے لیے، لڑانے کے لیے، ہندو مسلم فساد کرانے کے لیے، یا جیسے بھی ہو، ویڈیو وائرل کریں، میسیج وائرل کریں، ہمیں فوراً ڈیلیٹ کرنا ہے۔ آپس میں لڑنا جھگڑنا نہیں ہے۔ اگر کسی کے چاہے مذہبی اختلافات ہوں، چاہے کسی بھی قسم کا اختلاف ہو، وہ آپس میں بیٹھ کے آمنے سامنے اس اختلاف کو ختم کرے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا اختلاف ہو۔ اختلاف ہے تو آمنے سامنے بات کرو، سوشل میڈیا پہ اس کو وائرل نہ کرو کہ یہ اس نے یہ کر دیا، ہمارے اس میں یہ ہے، ہمارے اس میں وہ ہے۔ اس سے کچھ نہیں ہونے والا، فائدہ اس سے کچھ نہیں ہے۔ فائدہ جب ہوگا کہ آمنے سامنے بیٹھ کے اس کو کیا جائے۔ سوشل میڈیا پر رہنے والا چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، اس کی ذمہ داری ہے کہ ہندوستان میں کیسا امن، چین، سکون قائم رہے اور کیسا ہندوستان ترقی کر سکتا ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ وہ اس سے مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ جی یہی مذہب والے کریں گے، نہیں، ہر آدمی کی اس کی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ جل جلالہ و من والہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہندوستان میں اور ساری دنیا میں امن و امان قائم فرمائے، اور باطل طاقتیں جو مظلوموں پر ظلم کر رہی ہیں ان کو نیست و نابود فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔